بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح الصلاۃ لله والسلام علی ما محمد في صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السماوات وما في الأرض امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں. سب سے پہلی بات، هو کل الذي پریویس لیکچرز میں نے سپروفلوکساسین أخرج جو کہ فلوروکینولون سیکنڈ جنریشن سے بلانگ کرتا ہے، یہ مالیکیول اینٹی بائیوٹک ہے. یہ گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا کو کل کرتا ہے. مختلف ڈیزیزز میں استعمال ہوتا ہے یہ مالیکیول، اور زیادہ تر اس کو ٹیبلٹ فارم میں یوز کروایا جاتا ہے. اس کی مختلف ڈوزیج فارم ہیں جو کہ میں نے ڈسکس کی ہیں. تو ہم نے اس کے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کہ کس کس ڈیزیز میں یہ ایف ڈی اپرووڈ ہے، استعمال کرنا چاہیے، اور کس کس ڈیزیز میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کون سے اس کے نارمل جو ہے روٹین وائز اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور کون سے اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر ان میں سے کسی کو اگر یہ اپیئر ہوں تو اس کو فوراً سے میڈیسن کو روک دینا چاہیے، اور اپنے کنسلٹنٹ کو، ہیلتھ پروفیشنل سے اس کو جا کے ملنا چاہیے اور ان کو اس کی صورتحال بتانی چاہیے. اگر انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا تو اس کو ان کے خطرناک نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اور باڈی پہ اس کے انتہائی خطرناک امپیکٹ آ سکتا ہے، اور اس کے وائٹل آرگنز ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اب جب کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ڈرگ انٹریکشن، کن کن ڈرگز کے ساتھ چند کا ذکر کروں گا تاکہ اپنے آڈینس کو، اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو، اپنے ساتھیوں کو جو ڈائنامک ہیلتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن کتنی خطرناک ہے. اور مجھے امید ہے آپ لوگ سن کر اس پہ عمل کریں گے اور اس بات کو سیریس لیں گے. سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن، یہ ہیلتھ پروفیشنل کی بھی ذمہ داری ہے جب اس کے پاس پیشنٹ آئے تو اس سے ہسٹری معلوم کریں کہ آپ کون سی اس وقت ڈرگ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو ہائی بلڈ پریشر تو نہیں ہے، آپ ڈائبٹک پیشنٹ تو نہیں ہے، آپ کو لیور کا پرابلم تو نہیں ہے، آپ لیور کی کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، آپ کو کڈنی کا پرابلم تو نہیں ہے، آپ کڈنی کے لیے کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری اس کو ہسٹری لینی چاہیے. اگر انہیں ہسٹری لیے بغیر میڈیسن پریسکرائب کر دی سپروفلوکساسین تو اس کے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ ذمہ داری دونوں فریقین پہ ہے، پیشنٹ پہ بھی ہے اور ہیلتھ پروفیشنل پہ بھی ہے جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈگری لے کے بیٹھا ہے اور اس کی یہ فیلڈ ہے. اور اس کو اکثر میں نے دیکھا ہے جب پیشنٹ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اچھا جی آپ کو فیور ہے، انہوں نے لکھ دی سپروفلوکساسین 500 mg BID یعنی 2 times a day، twice a day. ساتھ انہوں نے کوئی ایک پیراسٹامول لکھ دینی، ساتھ کچھ اور لکھ دینا، رائز کیپسول لکھ دینا. مگر میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پیشنٹ ہسٹری لی ہو. یہ میری سب سے گزارش ہے کہ پیشنٹ ہسٹری ضرور لیا کریں، اور پیشنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اگر نہیں پوچھتے ڈاکٹر تو پلیز ان کو جا کے بتائیں سر میں یہ دوائیں لیتا ہوں. اب آگے چلتے ہیں کہ جب ہم میڈیسن لکھتے ہیں، آج ذکر ہو رہا ہے سپروفلوکساسین کا، اس کی برانڈز ہیں، سپروکسین ہے، سپرو ہے، ناویڈیٹ ہے، الگوسن ہے، ملٹیپل برانڈز ہیں اویلیبل ہیں ان پاکستان. بیسک مالیکول سپروفلوکساسین ہے. اب کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو یہ دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن نہیں لینی چاہیے، بلکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا نہیں یہ دوائی ہم دودھ کے ساتھ لیں گے کیونکہ معدے میں جلن ہوتی ہے اس لیے ہم لے رہے ہیں. بھائی میں اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کی کہ یہ میڈیسن آپ دودھ کے ساتھ نہیں لے سکتے.
اور آپ کو کب لینی ہے. اب جب آپ دودھ کے ساتھ لیتے ہیں، چند ایک مثالیں دوں گا، تو کیلشیم اس سے سپروفلاکسن کے مالیکول سے بائنڈ ہو جاتا ہے. بائنڈ ہونے کے بعد یہ کمپلیکس بنتا ہے، تو اس کی جی آئی ٹی سے ابزارپشن رک جاتی ہے. جو ریکوائرڈ ڈوز ہے آپ کے باڈی کے اندر، آپ کی بلڈ سٹریم میں چاہیے اس ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے، وہ آپ کو نہیں مل پاتی، تو وہ نتائج جو ہیں، ریزلٹس آپ کو نہیں ملتے. اس طرح ڈیری پروڈکٹس جتنی بھی ہیں، مکھن کا استعمال کر لیے، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ ٹیبلٹ لے لی، مکھن بھی کھا رہے ہیں، آپ نے ڈیری ملک کی چاکلیٹس بھی کھا لی، نہیں کھانی چاہیے. اس میڈیسن کے ساتھ کھانی بھی ہے 2 گھنٹے کا وقفہ دیں، یا 2 گھنٹے پہلے لیں یا بعد میں لیں. آگے چلتے ہیں وائٹامنس میں. آپ کو پتہ ہے منرلز بھی ہوتے ہیں، آئرن بھی ہے، زنک بھی ہے، کیلشیم بھی ہے. تو جب وائٹامنس کے ساتھ لیتے ہیں تو وائٹامنس بھی کے اندر جو منرلز ہیں وہ اس کے ساتھ کمپلیکس بناتے ہیں، تو اس کی باڈی کی ابزارپشن جو ہے اس کی سلو کر دیتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں. ابزارب یہ کم ہوتی ہے آپ کے بلڈ سٹریم کے اندر، تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملتے، بلکہ آپ کی ڈیزیز جو ہے بجائے کم ہونے کے وہ اور کمپلیکیشن کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور آپ کی بیماری شدت اختیار کرتی ہے. ڈاکٹر بھی حیران رہتا ہے، جناب آپ نے 5 ڈیز میں نے سپرو آپ نے کھا لیا، آپ کو ابھی تک فرق نہیں پڑا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ لینی کیسے ہے یہ میڈیسن، نمبر 1. نمبر 2، پیشنٹ نے کیا پوچھا تھا کہ سر مجھے لینی کیسے ہے، کب لینی ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. ایک بندہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز لیتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ سپروفلاکسن بھی لے رہا ہے. اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جب سپروفلاکسن آپ لیتے ہیں ساتھ، تو آپ کی ہارٹ بیٹ کو irregular کر دیتے ہیں. ان ڈرگ انٹریکشن کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے. اور اکثر اوقات ریئر کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح استعمال کرنے والے کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. جو شخص میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہے، خدا را 6 برانڈ یاد کر کے نہ بیٹھا کریں. اگر ٹائم نہیں ملتا تو آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیشنل ریسرچ سے آرٹیکل سے بھرا پڑا ہے آپ کا گوگل. آپ پہلے اس پروڈکٹ کو پڑھ لیجئے، پھر اس کو پرسکرائب کیجئے. بڑے بڑے ماہر ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، ویل نون سرجنز بیٹھے ہیں، فزیشینز بیٹھے ہیں جو دن رات پڑھتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں. اس کے بعد میں فارمڈی سے بات کروں گا کہ ڈاکٹر آف فارمیسی، فارمڈی ڈاکٹرز، آپ کلیم کرتے ہیں ہم ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں، بالکل ہیں. آپ 5 ایئرز کورس میں آپ ڈرگ پہ ہی پڑھتے ہیں مسلسل. آپ ڈرگ کو ایجاد کرنے والے بھی آپ ہیں، اس کو فارمولیشن کرنے والے بھی آپ ہیں، ڈرگ انٹریکشن بھی آپ بہت بہتر سے جانتے ہیں. تو یہ ڈگری لینے کے نام سے تو فارم ڈی ڈگری ہائی لائٹ نہیں ہوگی. ڈگری لینے کے بعد آپ اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، جو آپ نے وہاں پڑھا وہ بھول گئے. آپ میڈیسن، آپ بھی ہاسپٹل میں جب بیٹھیں تو آپ بھی میڈیسن پہ پریسکرپشن کو نہ روکتے ہیں، نہ ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں. آپ کو خود کو نہیں پتا آپ کیا کریں گے. تو میری فارماسسٹوں سے التماس ہے، اپنی شان کو، مقام کو پہچانیں. آپ لوگ ڈرگ اسپیشلسٹ ہیں تو اسٹڈی کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد پیشنٹ سے بات کریں تاکہ اس کو آپ کی ڈگری کا فائدہ ہو. اسی طرح اریتھرومائسین، کلیرتھرومائسین، ازیتھرومائسین، مائکرولائڈس، یہ ایک ہی گروپ ہے. اس کے ساتھ بھی سپروفلاکسین نہیں دینی چاہیے. جب اس کے ساتھ آپ دیں گے تو یہ بھی وہی ہارٹ بیٹ irregular کریں گے، ریورس انٹریکشن ہوگا اس ڈرگ کا، اور آپ کو مسلسل اگر آپ اس طرح لے رہے ہیں آپ کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کارڈک ڈیمیج ہو سکتا ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. تھیوفائلین ایزما میں دی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو سپروفلاکسین نہیں دینی چاہیے، اور یہ بھی ہارٹ بیٹ کو irregular کرتی ہے. یہ بھی سیویئر سائیڈ افیکٹ اس کا بھی یہی ہے جو میں بتا چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. کیفین کے ساتھ، مثل چائے میں بھی کیفین ہے، کیفین کے ساتھ بھی آپ کو یہ ڈرگ نہیں دینی چاہیے، نہ لینی چاہیے. اور اگر لینی بھی ہے تو 2-3 گھنٹے کا وقفہ دیں. آپ چائے پینے کے بعد ہی 2-3 گھنٹے بعد لیں. ایسا نہ ہو کہ چائے کے کپ کے ساتھ آپ نے ٹیبلٹ لے لی. یہ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، آپ سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں. پڑھے لکھے منجھے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں جو ڈگری لے کے بیٹھا ہے، جس نے 5 سال پڑھا ہے، جس نے والدین نے اس کو پڑھایا ہے. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ سائنس کو جانتا ہے، وہ اپنے سبجیکٹ کو جانتا ہے. اس سے کنسلٹ کریں، فزیشین سے کنسلٹ کریں، فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں، خود میڈیسن نہ لیں. آگے چلتے ہیں. اسی طرح اب میتھوٹریگزیٹ، اس کے ساتھ بھی اس کو نہ لیا کریں، یہ بھی انٹریکشن ہوتا ہے.
آگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہربل پروڈکٹس بھی لے رہے ہیں، ساتھ یہ بھی لے رہے ہیں، ساتھ نہ لیا کریں، ڈرگ انٹریکشن بڑے سویئر ہیں اس کو نہ لیا کریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سپروفلاکسسین جب یہ پیشنٹ کو دیں، پہلی بات یہ اس کی جو ڈوز ہے بائی ویٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، جو فارمولا ہے، ہم نے 80 کے جی کے بندے کو بھی وہی 500 mg پریسکرائب کرنی ہے، صبح دوپہر شام۔ اور ہم نے 40 کے جی کا بندہ ہے، میل ہے فیمیل ہے، اڈلٹس کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ہم نے وہی 500 mg پریسکرائب کرنی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا اصول نہیں ہے، آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ باڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز کیلکولیٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنے کلینک میں آپ بیلنس پڑا ہے آپ کے پاس، آپ کیوں نہیں ان کا ویٹ کرواتے اور کیوں نہیں ڈوز کیلکولیٹ کر کے ان کو دیتے آپ؟ پھر ان کو یہ بھی بتائیے اگر ایک ڈوز مس ہو گئی ہے تو آپ دونوں ڈوز شام کو اکٹھی نہیں لے سکتے کہ جناب صبح اور شام کی اکٹھی ہو گئی۔ اس سے یہ بھی بتائیے، اس کے کانسیکوینسز بھی بتائیے کہ آپ کو بجائے فائدے کے کتنا نقصان ہوگا۔ اس طرح میڈیسن دیتے ہوئے اور میڈیسن لیتے ہوئے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے بات کروں کہ سر یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے بتائیں، اور ہیلتھ پروفیشنل کو بھی کی ڈیوٹی ہے، فرائض میں شامل ہے۔ یہ لائف سیونگ پروفیشن ہے فارماسسٹ کا اور فزیشین کا۔ یہ جنت بیٹھ کے اس میں نیت سے کام کریں کہ لوگوں کی خدمت خلق ہے تو جنت کما لیں۔ یہ نیکی کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ رزق تو ملنا ہے آپ کو، اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ نیت کر لیں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، جب خدمت کی نیت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اپنے پروفیشن سے آپ پروفیشن کو جسٹیفائی کریں گے اور اس کے ساتھ اس سے لگن سے محنت سے کام کریں گے اور لوگوں کی جانیں بچانے میں آپ معاون ثابت ہوں گے۔ اکثر کا لوگ دوائیں لیتے ہیں، رات کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، اچانک جی میڈیسن بھی ابو جان لے رہے تھے، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کبھی کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی میڈیسن لے رہے تھے، کتنی ڈوز لے رہے تھے، کیسے لے رہے تھے؟ کیا آیا یہ میڈیسن تو کاز نہیں بنی ان کے ہارٹ اٹیک کا؟ ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں، بے شک وہ رب ہے، جس لمحہ اس نے لکھا ہے ملنا وہی ہے، مگر اللہ نے کچھ پریکاشنز، کچھ گائیڈ لائنز، یہ علمی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ سپروفلاکسین کا مالیکول ایجاد کرتا؟ یہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اس نے سٹیپ بائی سٹیپ انسانوں کو مہیا کیا ہے۔ اور بالخصوص میرے نبی پاک آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ سب کچھ ہمیں نصیب ہوا۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ کائنات وجود میں آت نہیں۔ میرا رب کہتا ہے اگر آپ نہ آتے تو میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا، تو اس کا کیا معلوم چلا؟ جو کچھ بھی کائنات میں آیا اللہ نے پیدا فرمایا، یہ آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ یہ چند مثالیں دی ہیں سیلف میڈیکیشن کو روکنے کے لیے۔ آپ لوگ سیلف میڈیکیشن نہ لیا کریں، نہ جتنی یہ اگلی بات، اکثر ڈاکٹرز، میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ میٹرونائڈازول فلیجل ٹیبلٹ کے ساتھ سپروفلاکسین لکھتے ہیں جی آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ میں پڑھا تھا کہ ریئر کیسز میں میٹرونائڈازول فلیجل ٹیبلٹ اور سپروفلاکسین کا ڈرگ انٹریکشن نوٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہارٹ بیٹ کی ریگولر کرتی ہے اور آپ کی ڈیتھ کو کاز کرنے کا سبب بن سکتی ہے یہ ڈرگ۔ تو اس میں بھی تھوڑا ہسٹری لے لیا کریں، کسی کو لیور کی بیماری تو نہیں ہے، کسی کو کڈنی کی ڈیزیز تو نہیں ہے، کوئی لنگز انفیکٹ پرابلم تو نہیں ہے، تو اس میں ذرا ہسٹری لے لیا کریں۔ یہ آج کا جو ٹاپک تھا سیلف میڈیکیشن پہ اور ڈرگ انٹریکشن پہ، اور ڈاکٹر صاحب کی، ہیلتھ پروفیشنل کی اور پیشنٹ کی دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں نبھائیں گے تو انشاءاللہ جانیں بھی بچیں گی اور اس کے رزلٹس بھی اچھے آئیں گے۔ اجازت دیجیے، کل ہم ایک نئے میڈیکل ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔